بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کرنل زوار زیدی صاحب، میں نے اس کی چبھتی ہوئی استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں بوکھلا کر اس کے تیور بھانپتے ہوئے میں غزالہ کا نام بھی زبان پر لانے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ میں ہی ہوں، وہ مجھے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے کرخت آواز میں بولا۔ کیا بات ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں یک بہ یک تیز ہو گئیں۔ آثار ایسے تھے جیسے میرا انٹرویو پھاٹک پر ہی کھڑے کھڑے ہی لے لیا جائے گا۔ اگر وہی غزالہ کا باپ تھا تو مجھے امید نہیں رہی تھی کہ غزالہ اپنی بات منوا سکی ہوگی۔ نا امیدی کی اس لہر نے مجھے حوصلہ دیا۔ اگر نامراد واپس لوٹنا ہی تھا تو میں چوہے کی طرح دم دبا کر کیوں لوٹوں؟ غزالہ میری دوست تھی، اس نے مجھے چائے پر بلایا ہے۔ اس کے حلق سے ایسی زو ماری گراہٹ ابری جیسے میں نے اس کے روبرو اپنے کسی سنگین جرم کا اعتراف کیا ہو۔ اسی لمحے میری نگاہوں میں تازگی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ غزالہ تقریباً دوڑتی ہوئی آئی تھی اور بے پرواہی سے اپنے باپ کے برابر میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے زیر لب مسکرا کر مجھے سلام کیا، پھر اپنے باپ سے مخاطب ہو گئی۔ یہ تنویر ہیں ڈیڈی، جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ پھر باپ کی خوش غمناک نگاہیں دیکھ کر میری طرف گھوم گئی۔ اندر آئیے نا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ لڑکی کرنل زوار زیدی غصیلے لہجے میں گرایا۔ تم اندر جاؤ اپنی ماں کے پاس، یہ میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ غزالہ نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، پھر سر جھکا کر مایوسانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ شاید غزالہ کے اندر روپوش ہونے کا منتظر تھا۔ اس کی پشت مکان کی طرف تھی، لیکن میں کھلی ہوئی ذیلی کھڑکی سے اندر تک دیکھ سکتا تھا۔ غزالہ نے اندر سے برآمدے میں رک کر پلٹ کر میری طرف دیکھا اور نگاہیں چار ہوتے ہی ہاتھ لہرا کر مجھے اندر چلے آنے کا اشارہ کیا۔ کرنل زوار زیدی میری آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک بھانپتے ہی اپنی پشت پر کسی گڑبڑ کا احساس کر کے تیزی سے پیچھے گھوما تھا، لیکن اس اثنا میں غزالہ ایک دروازے میں غائب ہو گئی تھی۔ آؤ، اس نے مڑ کر میری طرف دیکھے بغیر کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ غزالہ کو دیکھ لینے کے بعد میری گھبراہٹ زائل ہو چکی تھی اور میں یک بہ یک اس صورت حال سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ ڈرائنگ روم سادگی لیکن کرینے سے سجا ہوا تھا۔ غزالہ کا باپ اندر جا کر شاہانہ انداز میں ایک صوفے میں دھنس گیا۔ جب چند ثانیوں تک اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی تو میں بھی ڈٹائی کے ساتھ اس کے مقابل جم گیا۔ وہ مجھے پرخیال انداز میں گھورتے ہوئے ناخن سے نئے سگار کا گوشہ کریدتا رہا، پھر سر جھکا کر سگار سلگانے کے بعد پہلی مرتبہ نرم لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ کل مجھے غزالہ سے معلوم ہوا، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا، وہ میری اکلوتی بچی ہے۔ ہمیں آرزو تھی کہ اپنی پسند سے دیکھ بھال کر اس کی شادی کرتے، لیکن کل میں اس کی زبان سے اس کا فیصلہ سن کر پہنچ کر رہ گیا۔ وہ تم سے بہت زیادہ متاثر معلوم ہوتی ہے، ورنہ اختلاف کے باوجود آج تک کبھی میرے سامنے زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اولاد کے ساتھ آمرانہ سلوک کے بارے میں اسے ایک ہلکا سا لیکچر دے ڈالوں۔ اسے بتاؤں کہ ناپختہ ذہنوں بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کر کے والدین ذہنی طور پر انہیں بالکل تنہا اور لاچار چھوڑ دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمدردی اور محبت کا پہلا بول آواز دوست بن کر ان کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔ لیکن میں خاموش رہا۔ مجھے بڑی شدت سے یہ احساس تھا کہ اس وقت میں ایک ایسی لڑکی کے دل شکستہ باپ سے مخاطب ہوں جو اپنے انتخاب کا فیصلہ صادر کر چکی تھی۔ تم کرتے کیا ہو؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی پلاسٹک فیکٹری ہے میری، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ صورت سے تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس کی زبان سے پہلی مرتبہ وہ تعریفی الفاظ سن کر مجھے تسلی ہوئی کہ غزالہ کی محنت بالکل ہی رائے گاہ نہیں گئی تھی، بلکہ وہ کسی حد تک اپنے ادھیڑ عمر باپ کے دل میں اترنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کیا تم نے اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ تعریف کے بعد وہ پوچھ رہا تھا۔ سوچ بچار نہ کی ہوتی تو شاید یوں آپ کے روبرو حاضر ہونے کی جرت نہ ہوتی مجھ میں نے انکسار امیز لہجے میں کہا۔ پھر غزالہ بھی بہت سمجھدار ہے، اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی میرے جذبے کو زبان دی ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، سگار کے چند گہرے گہرے کاش لے کر کثیف دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں بولا۔ شاید تم ہمارے گھریلو حالات سے
باخبر نہیں ہو۔ چڑھتے ہوئے خون کا جوش آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ حقائق سے دو چار ہونے کے بعد تم ہم سے اکتا جاؤ۔ تمہیں کیا بتایا ہے؟ غزالہ نے، آپ ریٹائرڈ ہیں؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کامران 10 برس کی عمر سے ذہنی عدم توازن کا شکار ہے، بیگم صاحبہ کوکین کی عادت میں مبتلا ہیں۔ اس نے اپنا ذہن میرے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، شاید اس کے علاوہ کوئی بات نہیں رہ گئی ہے۔ اس کا چہرہ اتر گیا اور وہ ایک گہرا سانس لے کر شکست خوردہ انداز میں صوفے کی پشت سے ٹک گیا۔ تو اس نے تمہیں شمع کی لت سے بھی آگاہ کر دیا؟ اس کی آواز کرب انگیز تھی، جیسے میری زبان سے اپنی بیوی کی عادت کا سن کر اسے ذہنی طور پر شدید دھچکا لگا ہو۔ یہ سب کچھ بتا کر وہ مجھے خود سے دور رکھنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دینے کے لیے مدافعانہ لہجے میں کہا، لیکن یہ راز میرے سینے میں دفن رہے گا۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ غزالہ نے بتا دیا اور بعد میں کسی بات کا کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اگر تم دونوں اس حد تک ایک دوسرے کے رازوں میں شریک ہو تو شاید مجھے سوچنا ہی پڑے گا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں ہولے سے بڑبڑایا، مجھے اس لڑکی کی طرف سے ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے، اب تمہارے سامنے میں کبھی سر نہ اٹھا سکوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں کرنل صاحب، میں نے جلدی سے کہا، میں نے کوئی بات تند کے پیرائے میں نہیں کی۔ غزالہ اپنی نجی زندگی کے ان گوشوں سے خائف تھی، ورنہ شاید مجھے کچھ بھی نہ بتاتی۔ لیکن تم نہیں تو تمہارا خاندان، اس نے کہنا چاہا، لیکن میں نے اس کی بات درمیان ہی سے کاٹ دی۔ میرا کوئی خاندان نہیں ہے کرنل صاحب، اپنی ذات میں زندگی کے راستے کا تنہا مسافر ہوں۔ اچھا ساتھ مل جائے تو پھیکی اور بے روب زندگی میں کچھ نکھار آ جائے گا، ورنہ جیسی تیسی گزر ہی رہی ہے۔ اس کے لیے اپنی کمزوریاں ہی کافی تھیں، لہذا اس نے میرے انکشاف پر کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ غالباً غزالہ اسے پہلے ہی ہر بات بتا چکی تھی، لیکن وہ اپنے طور پر تسلی کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم معمولی لوگ ہیں تنویر میاں۔ اس کی آواز کا سارا روب رخصت ہو چکا تھا۔ شمع خود اپنی عادت سے تنگ آ چکی ہے۔ کوکین چھوڑنے کی ہر کوشش کے نتیجے میں اس کی حالت اس قدر غیر ہو گئی کہ مجھے خوف آنے لگا کہ کہیں وہ بھی کامران کی طرح اپنا ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے۔ وہ کوکین کی غلام ہو کر رہ گئی ہے، بدنامی کے خوف سے باقاعدہ علاج سے گھبراتی ہے۔ میں ریٹائرڈ آدمی ہوں، پینشن میں بمشکل گزر ہو پاتی ہے، پھر شمع کے لیے اس کے طور پر سونے کے مول کوکین بھی خریدنا پڑتی ہے۔ ان حالات میں اپنی دلوں کی خواہشوں کے باوجود ہم غزالہ کو کچھ بھی نہ دے سکیں گے۔ میں بے اختیار پھریری لے کر رہ گیا۔ وہ شخص یک بیک مجھے قابل رحم نظر آنے لگا تھا۔ جسموں کی منڈی سے ورثے میں ملی ہوئی کوکین کی عادت نے اس کی بیوی کے ذریعے اسے بھی نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کرخت آواز جو اپنی ذات کا بھرم قائم رکھنے کے لیے گونجتی تھی، مجبوریوں کا ذکر آتے ہی نکاحت کا شکار ہو گئی تھی۔ کوکین اس کی بیوی کو مسلسل تباہی کے ہولناک غار کی طرف لیے جا رہی تھی۔ بیٹے کا دماغ الٹ چکی تھی اور وہ ان زخموں کو سینے پر سجائے زندہ تھا۔ وہ معاشرے کا محض ایک المیہ تھا، جہاں ایک نشے نے پورے گھرانے کی زندگی میں دکھوں اور تلخیوں کا زہر گھولا ہوا تھا۔ نہ جانے گرد و پیش میں کتنے اور ایسے افسانے بکھرے ہوئے تھے۔ ہیروین انسانوں کو اپنا غلام بنانے میں کوکین سے کہیں آگے تھی۔ اس کی ہر پڑیا ایک نئے المیے کی بنیاد بن رہی تھی یا پرانے زخموں کو ناسور میں بدل رہی تھی، اور میں اس زہر ہلاہل کا تقسیم کنندہ تھا۔ یوں تو میں کئی بار اس غیر قانونی دھندے سے کنارہ کش ہونے کے بارے میں سوچ چکا تھا، لیکن ہر بار محرکات ذاتی تحفظ آزادی اور بے خوفی کے تصورات پر مبنی رہے تھے۔ یونیسکو کے زیر اہتمام ہونے والے اجلاس میں امریکی مندوب کے انکشافات سن کر ایک مرتبہ قومی حمیت بھی جوش میں آئی تھی کہ ہم عقل سے محروم کٹھ پتلیوں کی طرح ایک بڑی سازش کے اعلی کار بن رہے تھے۔ لیکن غزالہ کے مکان میں اس روز میں نے پہلی بار انسانی اور اخلاقی سطح پر اپنے پیشے سے کراہت محسوس کی۔ میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہ تصور جاگزیں تھا کہ میں نشے کے معاملات میں معاشرے کے ناآسودہ اور کچلے ہوئے طبقوں کو دلوں کی مسرت فراہم کرتا تھا۔ چرس اور ہیروئن کے دام لگا کر میرے صارفین اس جنت میں پہنچ جاتے تھے جہاں وہ دنیا کی
ہر قید اور پابندی سے آزاد ہو کر اپنی ذات کی کائنات کا سراپا سرور بن کر ڈوب جاتے تھے۔ اس روز حقیقی معنوں میں پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنی بڑی تباہی کا پیغمبر بن کر نہ جانے کتنے کامران اپنی ماؤں کی مجبوریوں کا زہر نگل چکے ہوں گے، ہمیشہ کے لیے دیوانگی کی بھیانک وادیوں میں جا پہنچے تھے۔ نہ جانے کتنی شمیں اس زہر سے اپنے وجود میں ملا کر کے سرے شام ہی چراغ سحری کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ ان ہولناک پوڑیوں کی طلب مستقل بڑھ رہی تھی۔ میں نے مایوسیوں اور محرومیوں کے سائے کس کس رخ سے دیکھے تھے، معاشرے کے ہونہار ذہنوں کو نگلے جا رہے تھے، جبکہ بظاہر بہت کچھ امید افزا نظر آتا تھا۔ لوگوں میں خوشحالی بھی، روزگار کے مواقع بھی میسر تھے، خاندان کے بندھن کمزور پڑ رہے تھے، لیکن ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت سے بالکل ہی فنا نہیں ہوا تھا۔ ہر شخص برے وقت میں عزیزوں یا ہمدرد دوستوں میں گرا ہوا پاتا تھا۔ اخلاقی طور پر زندہ تھی، وفا ابھی جن سے نایاب نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی معاشرے سے شمع تک ہر ایک نشے کا طلبگار تھا۔ جو چرس پیتے تھے وہ اس میں لاکھوں کما رہے تھے۔ راکٹ بیچنے والوں کو دن رات فرصت نہیں تھی۔ ہیروین نے آتے ہی جدید مواصلاتی اور دیگر ایجادات خریدنے کی قوت عطا کر دی تھی۔ میری عقل چکرانے لگی۔ شاید یہ مشینی عہد کا ایک آفاقی عذاب تھا جو انسانوں کے سروں پر مسلط کر لیا تھا۔ مفلس سے سرمایہ دار تک ہر ایک اس کا طلبگار اور خریدار بنا ہوا تھا۔ کوئی سکون کے لیے پانچ با رہا تھا اور کوئی اپنی محرومیوں کے چرس کے دھوئیں میں اڑا رہا تھا۔ مجھے کرنل زوار زیدی کی مسکین صورت پر رحم آنے لگا۔ کائنات کا نظام کس قدر عجیب اور ناقابل فہم تھا کہ اس نے ایک گندی چیز کو کھلے بازار سے اٹھا کر اپنی چار دیواری کا تحفظ قائم کیا تو نہ صرف اپنے ہم نفسوں کی ہمدردیاں کھو بیٹھا بلکہ ایڈکشن کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے کرنل صاحب، وہ سب آپ کا ہے، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ بیگم صاحبہ یہاں بدنامی سے خوفزدہ ہیں تو تفریح کے بہانے انہیں باہر لے جا کر علاج کرائیے۔ کرنل کے ہونٹوں کے گوشے لرزنے لگے، پھر اس کے حلق سے بھرائی ہوئی آواز برآمد ہوئی، تم بہت شریف لڑکے ہو تنویر میاں، شاید قدرت نے تمہیں فرشتہ بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ فرشتہ نہ کہیں، میں جلدی سے بولا، میں خود بہت گناہ گار ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری یہی خدمت میری ان گنت خطاؤں کے ازالے کا بہانہ بن جائے۔ میری نگاہوں میں ہیروین کے فراق میں پاگلوں کی طرح اپنے جسموں کو نوچنے اور ہذیانی انداز میں حیوانوں کی طرح چنگاڑتے ہوئے انسانوں کے غول ناچنے لگے۔ احساس کی بنیادوں میں چوکے لگ رہے تھے، لیکن میں بے بس تھا۔ اس کرب سے نجات کی ایک ہی صورت تھی کہ میں ہیروین کی تجارت سے کنارہ کش ہو جاؤں، لیکن یہ بے سود تھا۔ الگ ہوتا تو شاید وہ مجھے خاموشی سے مروا ہی دیتے اور میری جگہ کوئی نیا موہرا استعمال کرنے لگتے۔ ان کا منظم کاروبار کسی روک ٹوک کے بغیر اسی طرح چلتا رہتا۔ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر میں برسوں سے جو کچھ کرتا چلا آ رہا تھا، اس کا کم از کم کفارہ یہی ہو سکتا تھا کہ ان کی صفوں میں اپنا اعتماد برقرار رکھتے ہوئے مناسب مواقع پر ان پر ایسی کاری ضرب لگاؤں کہ وہ بھیانک تنظیم ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ اس آخری کوشش میں کامیابی کے لیے اگر مجھے جان بھی داؤ پر لگانا پڑتی تو اس وقت میں اس کے لیے تیار تھا، لیکن خودکشی میرے بس سے باہر تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے اندر کا اچھا آدمی زندہ تھا، بس اسے بیدار کرنے کے لیے مناسب سی تدبیر کی ضرورت تھی جو غزالہ کی صورت میں تقدیر نے فراہم کر دی تھی۔ اچھی غزالہ بھی تھی لیکن حالات اور ماحول کی قیدی تھی۔ اپنے گھر میں بچپن سے جوانی تک پہاڑ جیسی عمر گزارنے کے باوجود کبھی اپنے والدین کا کرب نہیں سمجھ سکی تھی۔ انہیں کامران کی دیوانگی کا ذمہ دار سمجھ کر ہمیشہ ان سے دل ہی دل میں نفرت کرتی رہی، اور پھر یہاں تک رائے قائم کر لی کہ اس کی ماں اپنے مہنگے شوق کی خاطر کسی سرمایہ دار سے اس کا سودا کر کے داماد سے زندگی بھر زر تاوان وصول کرنا چاہتی ہے، اور میں ایک مختلف ماحول میں اس کے باپ سے ذرا سی دیر کی گفتگو میں صحیح نتائج اخذ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بیٹے کے دماغ کو پہنچنے والی ناقابل تلافی نقصان پر اپنے ضمیر کے مجرم بنے ہوئے تھے۔ غزالہ کی ماں کوشش کے باوجود کوکین چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ طوائف ہونے
ہونے کے تانے سنتے سنتے وہ سب سے بچھڑ کر اکیلی رہ گئی تھی۔ شاید اس نے اپنا کوئی نیا حلقہ بنا لیا تھا اور کوکین خور کہلا کر اس نے رفاقت سے ہاتھ دھو بیٹھنے سے خوف زدہ تھی، اور بیچارہ باپ اپنے تمام وسائل داؤ پر لگا کر اپنی مختصر سے کنبے کی منتشر اور متضاد آرائیوں کو یکجا کرنے کی دلگداز کوششوں میں مصروف تھا۔ غزالہ چائے کی ٹرالی ڈرائنگ روم میں لائی تو اس کے پیچھے ایک دراز قامت خاتون بھی چلی آ رہی تھی۔ بڑھاپا اس کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا، لیکن اس عمر میں بھی اس کے تیکھے خدوخال غزالہ سے کہیں زیادہ دلکش تھے۔ دودھ سے زیادہ گوری رنگت میں شریانے اور دریدیں دور ہی سے نظر آ رہی تھیں۔ اس کے منہ میں پان دبا ہوا تھا اور بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھوں میں نشے کے سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ غزالہ کی ماں ہے۔ میں اسے سلام کرتے ہوئے احتراماً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ غزالہ نے سر اٹھا کر حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر باہر سے پتھر نظر آنے والی نرم دل باپ کے چہرے پر نگاہ دوڑائی اور مفاہمت کی فضا محسوس کرتے ہی اس کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکی اور پھر ٹرالی وہیں چھوڑ کر تیزی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ باپ مزاحمت پر تلا ہوا تھا تو وہ پھاٹک سے نکل کر میرے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن مفاہمت کے آثار دیکھ کر وہ چند ثانیوں کے لیے بھی اس بند کمرے میں کسی کا سامنا نہ کر سکی تھی۔ مجھے بے اختیار ویرا لائٹ یاد آ گئی جو غزالہ کی سراسر ضد تھی۔ سچ ہی ہے کہ عورت مشرق میں ہو تو عورت ہی رہتی ہے، لیکن سربستہ رازوں اور انوکھے جذبوں کی یہی امین جب مغرب کے نفس پرور معاشرے میں آنکھ کھولتی ہے تو حیا اور آبرو کے بوجھ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ مرد کے بہلاوے کا ایک جیتا جاگتا کھلونا بن کر رہ جاتی ہے۔ اما یہ غزالہ کے دوست تنویر میاں ہیں۔ ادھیڑ عمر کرنل کی شفقت امیز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بیوی کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہو گیا تھا، اور بھائی یہ غزالہ کی ماں شمع ہے۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ بیٹھو بیٹے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی وحشی سانڈ نے میرے سینے پر ٹکر دے ماری ہو۔ اس کی آواز میں نکاہت تھی، لیکن الفاظ میں اپنائیت کی مٹھاس رچی ہوئی تھی۔ برسہ برس کے بعد کسی نے مجھے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا تھا اور مجھے بے اختیار ماں یاد آ گئی تھی، جس نے میرے مستقبل سے مایوس ہو کر ایک ویرانے میں خودکشی کر لی تھی۔ پنڈلیوں میں لرزش نمودار ہونے سے پہلے میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ غزالہ کی ماں میرے سامنے اپنے شوہر کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اس وقت میں نے پہلی بار دیکھا کہ اس کا رنگ گورا ضرور تھا، لیکن جسم میں خون کی کمی کے باعث سفیدی نے پلاہٹ نمایاں کر لی تھی۔ اس کی آواز بھی تھکی تھکی سی تھی، جیسے بولنے میں اسے دشواری ہو رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے گلابی ڈوروں کی بنا پر میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ اس وقت بھی کوکین کے نشے میں تھی۔ کرنل ٹرالی اپنے آگے گھسیٹ کر چائے بنانے لگا۔ بیٹی کے بعد تم نے ہمارے میاں پر بھی شاید ڈورے ڈال لیے۔ غزالہ کی ماں میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو اس کے لہجے میں سرور کی موہوم سی لغزش موجود تھی، جسے کوئی تجربہ کار ہی محسوس کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ کرنل بھی مسکرا دیا۔ تنویر میاں بہت اچھے لڑکے ہیں شمع۔ مجھے خوشی ہے کہ غزالہ نے زندگی میں پہلی بار ایک صحیح کام کیا ہے۔ اس نے ہاتھ روکے بغیر بیوی سے کہا، خدا انہیں ہمیشہ اچھا ہی رکھے۔ اس نے بزرگانہ لہجے میں کہا، پھر گردن کو ایک ادا کے ساتھ ہلکا سا خم دے کر عذرائے تفنن بولی، جسے آپ اچھا سمجھ لیں وہ خوش نصیب ہی ہوگا، برے تو ہم ہیں جو آپ کے پلے باندھ گئے۔ اس نے جو کچھ کہا مذاق ہی تھا۔ کرنل شاید اسی گفتگو کا عادی تھا، لیکن اس کے مخمور لہجے میں سسکتا ہوا کرب مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ بے حد حسین اور پروکار عورت تھی۔ اس نے جو کچھ کہا مذاق ہی تھا۔ کرنل شاید ایسی گفتگو کا عادی تھا، لیکن اس کے مخمور لہجے میں سسکتا ہوا کرب مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ بے حد حسین اور پروکار عورت تھی۔ نہ جانے اسے ہوس کے کس غلام نے جسموں کی منڈی میں نیلامی پر چڑھایا تھا۔ اگر اس کا ماضی داغدار نہ ہوتا تو شاید اس کی ذات اور بھی بھرپور ہوتی۔ شوہر نے اسے ایک جہنم سے تو نجات دلا
لا دی تھی، لیکن دوسرے روگ سے جان چھڑوانا اس بیچارے کے بس سے باہر تھا۔ مان اندر سے پے در پہ 2 ہذیانی چیخیں ابری اور میں چونک پڑا۔ غزالہ کی ماں کے چہرے پر اذیت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اتنی مضبوطی سے اپنے دانت بینچے کہ اس کے جبڑوں کی وریدیں جلد پر ابر آئیں۔ کرنل ٹرالی چھوڑ کر اندر لپکا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ غزالہ ایک بند کمرے کی کھڑکی کی آہنی گرل تھامے اندر جھانک رہی تھی۔ قدموں کی آواز سنتے ہی وہ پیچھے مڑی اور اضطراری لہجے میں بولی، ڈیڈی، اس نے خود کو زخمی کر لیا ہے۔ اس کے چہرے پر کرب اور تشویش کے سائے لرزاں تھے، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، جیسے چیخیں سن کر وہاں آنے سے پہلے تنہائی میں روتی رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ مقفل تھا اور چابی باہر ہی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ کرنل نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور میں اس کے ساتھ اس کمرے میں گھس گیا۔ ایک خوبصورت اور صحت مند نوجوان زمین پر کوہنیوں میں سر دیے چت پڑا ہوا تھا اور اس کی پیشانی سے تازہ تازہ خون رس رہا تھا۔ اس کی آنکھیں وحشت ناک ویرانی ناچتی ہوئی تھی، جس میں دکھ یا تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ صاف ستھرا تھا، لیکن قمیض کی ایک آستین پھٹی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک گوشے میں اسفنج کا نرم گدا پڑا ہوا تھا، لیکن چادر چیتھڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تکیا پھٹا ہوا تھا، اس کی روئی پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ کامران بیٹے، بوڑھے کرنل نے نوجوان کے قریب فرش پر اکڑوں بیٹھ کر درد مندانہ لہجے میں اسے پکارا، لیکن وہ بدستور اسی لا تعلقانہ انداز میں فرش پر پڑا چھات کو گھورتا رہا، جیسے اس کی سماعت کام نہ کر رہی ہو۔ کرنل نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، کسی کو نہیں پہچانتا، کبھی کبھی غزالہ سے باتیں کر لیتا ہے۔ میں نے ترہم امیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا بازو تھاما تو وہ اچھل کر فرش سے یوں اٹھتا چلا گیا جیسے بے خیالی میں اس کو بجلی کا ننگا تار آ گرا ہو۔ وہ بندر کی کسی پھرتی سے میری طرف متوجہ ہوا تو اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک کوند رہی تھی۔ میری چھٹی اس نے فوراً ہی خطرے کا اعلان کر دیا۔ اگر میں اس کا حملہ روکنے کے لیے بر وقت تیار نہ ہوتا تو وہ اپنی بے پناہ زور میں مجھے پچھلی دیوار تک رگیدتا چلا جاتا۔ وہ جیسے ہی مجھ پر جھپٹا، میں نے اپنے قدم فرش پر جما کر اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ میری سخت گرفت میں وہ 1-2 بار تڑپا اور پھر اس کے عضلات ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ اس نے میرے سینے سے لگ کر اپنا سر میرے داہنے شانے پر ٹکا دیا۔ میں اسے سہارا دے کر کمرے کے گدے کی طرف لایا اور وہ بلا چوں چرا گدے پر لیٹ گیا۔ غزالہ اس اسنا میں فرسٹ ایڈ کا ڈبہ لے آئی تھی، جو کامران کی حالت کے پیش نظر غالباً ہر وقت گھر میں موجود رہتا تھا۔ میں نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے روئی نکال کر اس بد نصیب کی پیشانی کا زخم صاف کرنا شروع کیا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی ویران آنکھیں لا تعلقانہ انداز میں خلا کے کسی نقطے پر مرکوز تھیں۔ غزالہ اور اس کے بوڑھے باپ کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ شاید میرے ساتھ کامران کا مفاہمانہ رویہ ان کی توقعات کے برعکس تھا۔ تم سب پاگل ہو، وہ گدے پر لیٹے لیٹے بڑبڑایا جیسے کسی نادیدہ اسیب سے مخاطب ہو۔ میں تمہیں فنا کر دوں گا، میں تمہارا شہنشاہ ہوں۔ پھر وہ کلکاری مار کر ہنس پڑا۔ میرا ہاتھ بہک گیا۔ اس کی جنون آمیز ہنسی تھمی تو میں نے اس کی رگ دوبارہ پھڑکنے سے پہلے ہی اس کے زخم کی ڈریسنگ کر دی۔ یہ دے دیں اسے، غزالہ نے ایک گولی میری طرف بڑھاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، آپ کی بات مان لے گا۔ اس نے سر گھما کر غزالہ کو گھور کر دیکھا اور پھر اداس لہجے میں بولا، تو کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ سب ظالم ہے، مجھے قید کر رکھا ہے، مجھے وہاں کب لے جائے گی؟ ابھی چلیں گے۔ غزالہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دل پر جبر کر کے بولی، دیکھو یہ کیا دے رہے ہیں۔ اس نے فرما بردارانہ انداز میں مجھ سے وہ مسکن گولی لے کر پانی کے ساتھ حلق سے اتار لی۔ غزالہ کے باپ نے خاموشی سے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں غزالہ کو کامران کے پاس چھوڑ کر باہر آ گئے۔ ذہن بالکل معاف ہے، کرنل نے باہر نکل کر دلگیر لہجے میں کہا۔ یادداشت کا خانہ بالکل خالی ہے، میں نے کمرے سے مسحری سمیت ہر چیز ہٹا دی ہے، لیکن پھر بھی دیواروں سے سار مارنے لگتا ہے۔ مجھے کئی
مرتبہ مار چکا ہے، اپنی ماں کی تو صورت حق دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ غزالہ کے لیے اس کے لاشعور میں شاید کوئی احساس زندہ ہے، کیونکہ بد کلامی کے باوجود آج تک کبھی اس کے ساتھ تشدد نہیں کیا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے تم سے خاموشی سے مرہم پٹی کرا لی، مجھ سے تو باقاعدہ ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے۔ میں خاموش رہا، میرا طب یا نفسیات کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر میں نے انسانوں کو پرکھنے کا فن خوب سیکھ لیا تھا۔ غزالہ مجھے بتا چکی تھی کہ 2 ماہرین نے کامران کے بارے میں فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ کسی موذی نشے کی بڑی خوراک نے اس کے دماغ کے حساس خلیوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ پاگل ہو جانے کے باوجود اس کے کچھ احساسات زندہ تھے۔ غزالہ کے ساتھ اس کا رویہ حیرت ناک تھا۔ بالکل ہی پاگل ہوتا تو رشتے کے تقدس کا احترام کیے بغیر کبھی بھی اس کی درگت بنا سکتا تھا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ اس کا رویہ شاید ہمیشہ یکساں ہوتا تھا۔ جب بھی وہ بیٹے کی کربناک چیخیں سننے کے باوجود اسے دیکھنے نہیں آئی تھی، سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اپنے باپ کی کمزوری کا اندازہ تھا، لہذا اس سے جارحانہ سلوک پر اتر آتا تھا، مگر میری قوت کا اندازہ لگاتے ہی وہ بے چون چرا میرے اشاروں پر چلنے لگا تھا۔ کوکین کے ڈسے ہوئے اس خوبصورت جوان کے لیے میرے دل میں ہمدردی اور امید کے جذبات امڈ آئے۔ غزالہ کے گھر پر گزرا ہوا وقت میرے اعصاب پر اسیب بن کر سوار ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی شے کے ہاتھوں ایک بہت بڑے گھر کی بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ گرانہ میرے لیے معاشرتی بربادی کا ایک مثالی المیہ تھا۔ ان میں سارے ہی کردار قابل رحم تھے۔ شمع سے غزالہ تک کسی پر بھی اس تباہی کی ذمہ داری عائد نہیں کی جا سکتی تھی۔ کامران اپنی ماں کے پاندان سے کوکین کھا کر ضرور اس حال کو پہنچا تھا، لیکن وہ بیچاری خود اس نشے کی اس حد تک غلام تھی کہ اپنے لہو کی بربادی کے باوجود اپنی طلب کا جہنم سرد کرنے پر مجبور تھی۔ ان کا مجرم وہ تھا جس نے آبرو کی نیلام گاہ میں پہلی بار غزالہ کی ماں کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے کوکین کا پہلا پان کھلایا تھا۔ قانون منشیات کا دشمن تھا۔ اس کی نگاہوں میں اسے بنانے، بیچنے اور استعمال کرنے والے سب یکساں مجرم تھے، لیکن ان حالات کو ختم کرنا قانون کے دائرہ کار سے باہر تھا۔ جو منشیات فروشی کے لیے زرخیز ثابت ہوتے تھے، ترقی کے ساتھ ساتھ ہر شخص کی سوچ کاروباری ہوتی جا رہی تھی۔ ہیروئن اور کوکین اس لیے استعمال نہیں ہو رہی تھی کہ وہ تیار کی جا رہی تھی، بلکہ اس کی منافعت بخش تجارت کا سبب یہ تھا کہ معاشرے میں اس کی طلب موجود تھی۔ ہر شخص اسی کاروبار کا رسیہ تھا جس کی طلب ہو، اور ہر ایک اپنی چیز کو خریداروں کے رجحانات کے پیش نظر بہتر سے بہتر بنا کر بازار میں لا رہا تھا، اور ارتقاء کا یہی تدریجی عمل نشوں کی صنعت میں بھی کار فرما تھا۔ چرس اور ہیروئن سے پہلے بھنگ گھوٹ کر پی جاتی تھی یا افیم کھائی جاتی تھی، اور ان میں سے کوئی چیز انسانی صناعی کی ذات میں نہیں آتی تھی۔ دونوں کا ماخذ دھرتی کا سینہ تھا۔ بیج سے کونپلوں، پودوں، پھولوں اور پھر پھل تک ہر مرحلہ قدرت کی فیاضیوں کا ایک شاہکار تھا، لیکن ان نعمتوں کو ناآسودہ لوگوں نے اپنے درد کا درما بنا لیا۔ برگ حشیش سے ابتدا ہوئی، پھر گانجا اور بھنگ سے ہوتے ہوتے نوبت چرس تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف افیم نے ارتقائی سفر کا آغاز کیا تو مدک اور چانڈو جیسی دیسی چیزوں سے مارفین اور ہیروئن تک وجود میں آتی چلی گئی۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار تھا کہ جب ہیروئن اور چرس کا نشہ بھی لوگوں کو ان کے تفکرات سے پناہ نہ دے سکے گا تو پھر کہاں سے اور کون سا نشہ آئے گا۔ نشے لوگوں کو برباد کر رہے تھے۔ فرد کی اکائی پر ضرب لگنے کے نتیجے میں معاشرے کی یکجہتی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی، لیکن اس وبا کے تھمنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں خود اس برائی کے دور رس اثرات سے باخبر ہونے کے باوجود اس کی نشو و نما میں بھرپور حصہ لینے پر مجبور تھا۔ ذہن میں اعلیٰ فلسفیانہ خیالات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن عملاً میں موتی دادا کے اڈے سے تھوڑی دور حامد کی واپسی کا منتظر تھا، جو تھوڑی ہی
دیر پہلے ادھر گیا تھا۔ میں اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھا سگریٹیں پھونکتا اور سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ جوان سال اور خوش پوش لڑکا مجھے اس تنگ سی گلی میں سے نکلتا نظر آیا جہاں گنجان آبادی میں موتی دادا چھوٹی سی عمارت میں اپنا اڈا کامیابی سے چلا رہا تھا۔ احمد کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، بس جہانگیر سے ملنے والے حلیے کی بنا پر اسے پہچانا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک بیگ جھول رہا تھا۔ بظاہر وہ بے پرواہی کے انداز میں چلا آ رہا تھا، لیکن اس کی متجسس نگاہیں کسی خالی سواری کی تلاش میں سڑک پر بھٹک رہی تھیں۔ جو ہی وہ گلی سے اگلے پول تک پہنچا، میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر اسے آگے بڑھا کر اس کے برابر میں روک دیا۔ کھڑکی میں سے میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ میری کار کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا، میں نے انجن بند کیے بغیر گیئر نیوٹرل کر کے ہینڈ بریک کا لیور کھینچا اور پھرتی سے کار سے نیچے آ گیا۔ اس نے کار کی چھت پر سے تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں دوستانہ انداز میں مسکرا دیا۔ بیٹھ جاؤ، جہاں بھی جانا ہے میں اتار دوں گا۔ شکریہ، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ میں کسی اجنبی کا احسان لینا پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ میں نے اس کا نام لیا اور اس کے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ اجنبی احسان کرنے پر تلا ہوا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پھر جو تمہارے نام سے واقف ہو وہ اتنا بھی اجنبی نہیں ہوتا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ بے فکر ہو، میرا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ الجھن امیز لہجے میں بولا۔ تمہیں میرا نام معلوم ہوا؟ اتنے سوال۔ میں ہنس دیا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مزے مزے سے باتیں کریں گے۔ موتی دادا کے کسی آدمی نے دیکھ لیا تو کل سے مال نہیں ملے گا۔ وہ سمجھے گا کہ تم کوئی مخبر پیچھے لگا لائے ہو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔